بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کی آل اولاد کے صدقے ہم تمام مسلمان مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پر اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، تمام بیماروں پر اپنی رحمت فرمائے اور سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں حج بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تمام فرائض خوش اسلوبی سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی محبت کے بارے میں، اللہ سے ان کی کتنی محبت تھی، ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز چلتے پھرتے مدینے میں یہودیوں کے محلے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بڑی تعداد میں یہودی جمع تھے۔ اس روز یہودیوں کا بہت بڑا عالم فخاص اس اجتماع میں آیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخاص سے کہا، اے فخاص، اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور تم یہ بات اپنی توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہو۔ اس پر فخاص کہنے لگا، وہ اللہ جو فقیر ہے، بندوں سے قرض مانگتا ہے، اور ہم تو غنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ غرض فخاص نے یہ جو مذاق کیا تو قرآن کی اس آیت پر اللہ کا مذاق اڑایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا دشمن میرے رب کا مذاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور کہا، اس رب کی قسم جس کی مٹھی میں ابو بکر کی جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ فخاص دربار رسالت میں آ گیا، اپنا کیس حکمران مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ اس اور اس طرح سے ظلم کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے اس کے تھپڑ مارا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے اس دشمن نے بڑا بھاری کلمہ بولا ہے۔ اس نے کہا، اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ اس نے یہ کہا اور مجھے اپنے اللہ کے لیے غصہ آ گیا، چنانچہ میں نے اس کا منہ پیٹ ڈالا۔ یہ سنتے ہی فخاص نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ فخاص نے کیا کہہ دیا ہے، اب میری گواہی کون دے گا؟ کیونکہ فخاص کے ساتھ جتنے بھی اس کے چاہنے والے تھے وہ سب فخاص کے پیچھے اس کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہودی مکر گیا تھا اور باقی سب یہودی بھی اس کی پشت پر تھے۔ یہ بڑا پریشانی کا سماں تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی کی عزت و صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کی گستاخی پر رب کے دشمن کے تمانچہ مارا، اور جب صدیق کی صداقت پہ حرف آنے لگا تو رب تعالیٰ نے صدیق کی صداقت کا اعلان عرش سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی چنانچہ
حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت کے بہت سے ایسے واقعات ہمیں بہت سی کتابوں میں ملتے ہیں، ہماری اسلامک ہسٹری میں ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہم اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں۔ اس واقعے کے ساتھ آپ سب کو اللہ حافظ کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئے کسی واقعے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔